أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید. تو آئیے ہم سب مل کر دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں. اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ، ان کی چاہتوں کا مرکز، ان کی محبتوں کا محور، ان کی چاہتوں اور محبتوں کا مرکز جب فاران کی بلندی پہ کھڑے ہو کر کہلاتا ہے قولوا لا الہ، قولوا لا الہ، میں بھی کہتا ہوں تم بھی کہو. مکہ والو تم مجھ پر اعتماد کرتے ہو نا، میری دیانت و صداقت کی قسمیں کھاتے ہو نا، مجھے صادق و امین پکارتے ہو نا، تو پھر میں بھی کہتا ہوں تم بھی کہو لا الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ذکر بالقرآن من يخاف وعید، فذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. یہ دنیا میں کھو گئے ہیں، انہیں میری طرف متوجہ کیجئے. ان کے دل کی دنیا میں میری یاد کا دیپ جلائیے میرے محبوب. فإن الذکرى تنفع المؤمنین. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. گیلری والے بھی بولیں، سیڑھیوں میں کھڑے ہوئے بھی بولیں، اور گلی والے بھی میرے دل کی دنیا میں آ جائیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ. یہ کلمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. پشاور والو، آج عبد المجید تم سے کہلوا رہا ہے، تم میرے ہم نوا بنے ہوئے ہو. اس پر قربان جاؤں جو فاران کی بلندی پہ تنہا کھڑا تھا. سامنے والے بولتے نہیں تھے، سامنے والے مانتے نہیں تھے، سامنے والے کہتے نہیں تھے. وہ اکیلا کھڑا تھا اس اکیلے کو راضی کرنے کے لیے. وہ اکیلا کھڑا تھا اس اکیلے کو راضی کرنے کے لیے، اور اس کی آواز میں ساری کائنات آواز ملا رہی تھی. پوری کائنات ہم نوا تھی. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ہاں، یہ مال و دولت دنیا، یہ
رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ مال کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہو، اولاد کے لیے اس کو ناراض کرتے ہو۔ وہ کہتا ہے لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، خبردار خبردار، مال اور اولاد تمہیں مجھ سے دور نہ لے جائے۔ مال بھی فانی، پلازے بناتے ہو وہی گرتا ہے، اسی میں دب کے مر جاتے ہو۔ نیب والے آ جاتے ہیں، وہ تمہیں پوچھتے ہیں کیسے بنایا۔ اولاد کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہو، تم بوڑھے ہو جاتے ہو، اولاد جوان ہو جاتی ہے، تمہارے مرنے کی دعا کرتی ہے، بابا کدو مرسی، چھوڑ دا ہی نہیں چار پائی نو کم بخت۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ ہو پیوند، بتان وہم و گمان۔ اقبال کہتا ہے یہ تو تیرے خیالی بت ہیں جو تو نے سجا رکھے ہیں، چھوڑ انہیں منہ موڑ ان سے ادھر آ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مفادات کے بت، مفادات کے بت، علاقائیت کے بت، لسانیت کے بت، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ۔ سارے قرآن کا خلاصہ یہی، سارے قرآن کا خلاصہ یہی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ اسی نے بکھرے ہوئے شیرازہ کو دوبارہ منظم کیا، اسی نے انسانیت میں وحدت و مرکزیت پیدا کی۔ تم قوموں کی بات کرتے ہو، قرآن آدمیت کی مرکزیت کا داعی ہے۔ تم اقوام کے اتحاد کی بات کرتے ہو، قرآن انسانیت کی مرکزیت کا داعی ہے۔ کس بنیاد پر؟ کوئی نہیں معبود، انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے مسجود کون ہے؟ ہی پہ زور دینا یہ سیاسی بات نہیں ہے، یہ میرے دین کی بنیاد ہے، یہ عقیدے کی روح ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہے۔ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے مسجود کون ہے؟ ہر جگہ موجود کون ہے؟ ہی پہ زور دے کے، دائیں بائیں دیکھ کے
کوئی بھیکا بیمار چپ بیٹھا ہو تو اس سے بھی کہلوائیے ہر جگہ موجود کون ہے؟ موسم ٹھیک نہیں ہے، پشاور کے روشن ضمیروں، اقبال کی سنو۔ اقبال کہتا ہے بدل کے بھیس پھر آتے ہیں ہر زمانے میں، بدل کے بھیس پھر آتے ہیں ہر زمانے میں، اگرچہ پیر ہے آدم جواں ہیں لات و منات، بدل کے بھیس پھر آتے ہیں ہر زمانے میں، اگرچہ پیر ہے آدم جواں ہیں لات و منات، آدم تے بڈھا ہو گئے پر لات و منات بڈھے نہیں ہوئے۔ ہاں بھیس بدل بدل کے آنے نے، ون پونے جبے پا کے رنگ برنگی پگڑیاں سجا کے، اگرچہ پیر ہے آدم جواں ہیں لات و منات، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، انسانی جبین کی آجیوں کے لیے مسجود کون ہے؟ ہر جگہ موجود کون ہے؟ علام الغیوب کون ہے؟ کارساز و دستگیر و حاجت روا و مشکل کشا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ بیماریاں دور کرنے والا کون ہے؟ ڈاکٹر نسخے لکھتا ہے دوائیاں دیتا ہے، شفا دینے والا کون ہے؟ سفینے پار لگانے والا کون ہے؟ بگڑیاں بنانے والا کون ہے؟ اولیاء کی بگڑی کس نے بنائی؟ نبیوں کے کام کون آیا؟ رسولوں کی مشکلات میں دستگیری کرنے والا کون ہے؟ اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ، میرے محبوب ویسے تو تیرا نام چومتے ہیں، ویسے تو تیری ولادت پر جشن مناتے ہیں، حلوے کی دیگیں پکاتے ہیں، مکہ کے در و دیوار کو چراغاں کرتے ہیں، لیکن انہیں توحید ہضم نہیں ہوتی۔ تیری ذات سے اختلاف نہیں ہے، تیری بات ان کو ہضم نہیں ہوتی میرے محبوب۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم خوب جانتے ہیں میرے محبوب کہ ان کی باتوں سے تیرا دل دکھتا ہے، تیرا دل دکھتا ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو پھر ایسے ماحول میں ہم سے رابطہ کیجئے، ہماری تسبیح سے اپنے دل کے دکھنے کا علاج کیجئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہماری تسبیح سے اپنے دل کے دکھنے کا علاج کیجئے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، سر بسجود ہو کر ہم سے باتیں کیجئے میرے معبود۔ وَعَبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کرتے جائیے۔ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ یقین کا دن آ جائے۔ پشاور والو، اللہ آپ کو اس معیار پر پورا اتارے۔ دوستو ابھی آپ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے ساتھ اسی طرح بنے رہیں اور حضرت شاہ صاحب کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔